ہیں کہ پاکستان اکنامک چیلنجز کو کس طرح اوورکم کر سکتا ہے، اور جناب جو اس کی موجودہ فارن پالیسی ہے اس میں کون کون سی تبدیلیاں درکار ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی فلرش کرے اور پاکستان پراسپر ہو۔ تو اس کویسچن کو سالو کرنے کے لیے نا ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن ہم کس طرح اس کو سالو کریں گے۔ آؤٹ لائن ایک راستہ ہوتا ہے، کسی چیز کو حل کرنے کے لیے پہلے ہم ڈرافٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ سٹیپ اٹھانا ہے، یہ سٹیپ اٹھانا ہے، پھر ہم نے جا کے اپنے منزل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ آؤٹ لائن اسی طرح سے۔ اب سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن جو پاکستان کے کرنٹ اکنامک چیلنجز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ہیں، پاکستان کو جو درکار چیلنجز کون سی ہیں۔ سوری یہاں پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں لکھنا تھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، فارن پالیسی ڈائنامکس کو ہم کس طرح چینج کریں گے، اگر ہم ان کو چینج کریں گے تو کن پرسپیکٹیو سے چینج کریں گے، ہمیں کون کون سی ضروریات ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے اٹریکٹنگ فارن انویسٹمنٹ۔ ہم نے فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی پالیسی میں نرمی لانی ہوگی، اور اس کے بعد ایکسپینڈنگ ٹریڈ ریلیشن شپ کو بڑھانا ہے۔ جتنی زیادہ ہماری ٹریڈ کی ریلیشن شپ ہوگی اتنا زیادہ ہم اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کریں گے اور ہمارا امپورٹ کم ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارے پاس ایک زبردست انڈسٹری ہے جس کو ٹورزم انڈسٹری کہتے ہیں۔ ہم نے انکریج کرنا ہے لوگوں کو، پاکستان کا امیج اس طرح سے بیلڈ کرنا ہے کہ باہر کے جو ٹورسٹ ہیں وہ آئیں پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے کچھ گراؤنڈ پہ کام کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹریٹجک الائنس بنانے ہیں، نیو اسٹریٹجک الائنس بنانا ہے۔ جو ایگزسٹنگ اسٹریٹجک الائنس ہیں ان کو امپروو کرنا ہے، اور جو نیو اسٹریٹجک الائنس ہیں ان کو بنانے ہیں۔ نئے مارکیٹ ڈھونڈنے ہیں، نئے پارٹنرز ڈھونڈنے ہیں، نئے ڈونرز ڈھونڈنے ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسیسنگ ڈیولپمنٹل ایڈ، ہم نے ڈیولپمنٹل جو ایڈ ہوتی ہے اس تک کس طرح ایکسیس کرنا ہے، ہم نے یہ بھی اپنی فارن پالیسی میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹریکٹنگ فارن انویسٹمنٹ کو ہم کیسے اٹریکٹ کریں گے۔ اس کے لیے پاکستان کو اس وقت جو موجودہ چیلنجز ہیں وہ کن چیلنجز سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اس کا کرنٹ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کیسا ہے، کس موجودہ جو حالات ہیں انویسٹمنٹ کے وہ کیسے ہیں۔ پھر ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی میں کون کون سی چینجز پرپوز کر سکتے ہیں۔ ہم جناب کہہ سکتے ہیں کہ ریگولیٹری ریفارمز لے کے فارن پالیسی میں ہم کہتے سکتے ہیں کہ ٹیکس انسینٹیوز دو، جو باہر سے آ رہا ہے انویسٹر اس کو ٹیکس انسینٹیوز دو، اور اس کے بعد اسے لیگل پروٹیکشن دو، انویسٹرز کو لیگل پروٹیکشن۔ دیکھیں پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، اور یہ نیوز صرف میں اور آپ نہیں سنتے، یہ نیوز انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہیں۔ اور جب انویسٹر دیکھے گا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان میں کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں دیے جا رہے انویسٹرز کو لیگل پروٹیکشن نہیں ہے، تو اس طرح انویسٹر کبھی اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی فارن پالیسی میں یہ ساری چیزیں لانی ہوں گی، ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے، ہمیں ٹیکس انسینٹیوز دینی ہوں گی، ہمیں لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہوگا انویسٹرز کو۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ریلیشن شپ جو ٹریڈ کے ریلیشن شپ ہے ہم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مزید کس طرح ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نیو ٹریڈ ریلیشن شپ بنے، ہمیں نیو انویسٹرز اور ٹریڈ کے لیے جو مارکیٹ ہیں وہ ایکسپلور کرنے پڑ جائیں گے۔ تو اس وقت کو پاکستان میں جو موجودہ ٹریڈ ریلیشن شپ چیلنجز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، کون کون سے چیلنجز اس وقت پاکستان گزر رہا ہے۔ پھر ہم کہیں اپنے جو فارن پالیسی ہے اس میں کچھ چینجز پرپوز کریں گے کہ ٹریڈ کو اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو ہمیں نیو ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹریڈ بیریئرز کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ٹریڈ بیریئر کو ریڈیوس نہیں کریں گے تب تک نیو ٹریڈ ریلیشن شپ کا بننا بہت مشکل ہے۔ جب تک ہم دو رشتہ داروں کے مابین جو بیریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے تعلقات ناخوشگوار ہو جاتے ہیں، جب تک ہم ان کے اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، رنج، غصہ اور جو
जो भी चीज़ है जो रिश्ते दारी से रोक रहा है, जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक कोई रिश्ते दारी नहीं होने वाली। तो ट्रेड रिलेशनशिप भी इसी तरह से है। तो समझ लें कि हमने ट्रेड रिलेशनशिप अपने बढ़ा दिए, फॉरेन पॉलिसी अपनी चेंज कर दी, तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगी। जो सबसे अहम चीज़ है, एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के बहुत निचले लेवल तक चले गए, और जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उन वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं, एक्सपोर्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा? मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है इसी वजह से। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगी, न्यू मार्केट तक हमें एक्सेस मिलेगा, तब जाके हमारे ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर होंगे और हम इस तरह अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेंगे। अब जब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम आप समझे अपने मुल्क में लेके आए। इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से हम समझ रहे हैं कि होगा क्या, हमारे पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो इससे क्या होगा? हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जॉब क्रिएशन होंगे, जॉब बढ़ेंगे, और हमारे मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी वो आएगी। तो जनाब, चौथे नंबर पे हमने इनकरेजिंग टूरिज़्म को इनकरेज करना है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेक्टर है पाकिस्तान में ये, फॉरेन जो करेंसी है उसको अर्न करने के लिए। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त टूरिज़्म इंडस्ट्री को दरकार मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, वो कौन से हैं, और पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से चेंजेस करे, हम उनको प्रपोज कर सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में अगर आप मार्केटिंग कैंपेन लेके आए, फॉरेन पॉलिसी में मार्केटिंग कैंपेन लेके आए, इजी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस मतलब वीज़ा पॉलिसी आसान कर दें, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के फ्लरिश होने के चांसेस हैं। आप मार्केटिंग कैंपेन करेंगे, आप मार्केट टू मार्केट जाएंगे, आप अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो इससे क्या होगा? जो पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बड़े कमाल की है, मज़े की है। हम सिर्फ नाकाम हो रहे हैं उसको, तो उसकी कैंपेन चलाने में, उसको स्पॉन्सर करने में, उस दुनिया तक पहुंचाने में कि हमारे पास टूरिज़्म के कितने बड़े बड़े और ज़बरदस्त पॉइंट मौजूद है। K2 देख लें, सहरा है हमारे मुल्क में, पहाड़ हैं, मैदानी इलाके हैं, बेहतरीन नहर निज़ाम है, और 4 मौसम है कमाल के। तो हमें मार्केटिंग कैंपेन की ज़रूरत है, और अगर मार्केटिंग कैंपेन हम कर लेते हैं तो हमें जो हमारी ये वीज़ा पॉलिसी है हम उसको भी आसान करें, ताकि इजीली टूरिस्ट जो है वो वीज़ा हासिल कर सकें और पाकिस्तान को सैर व सियाहत के लिए आ सकें। अगर हम फ़र्ज़ करें हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चेंजेस करी, हमने वीज़ा भी आसान कर दिया, हमने मार्केटिंग कैंपेन भी कर दी, और हमारे मुल्क में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री वो फ्लरिश हो गई और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही, तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये फ़ायदा होगा कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो लानत इस वक्त हमारे ऊपर बरस रही है वो ख़त्म हो जाएगी, जॉब क्रिएट होंगे, और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। बाहर से जो आपके पास टूरिस्ट आएगा वो अपनी करेंसी लेके आएगा, और पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ वो एक्सचेंज करेगा अपनी करेंसी को, जो भी करेंसी होगी, तो इससे रुपया मजबूत होगा। बिल्डिंग स्ट्रेटजिक अलायंस, हम स्ट्रेटजिक अलायंस में न्यू स्ट्रेटजिक अलायंस बिल्ड करने चाहिए। हमें हमारे जो पुराने स्ट्रेटजिक अलायंस हैं, चाइना, यूएसए, यूके, और इसके साथ जर्मनी, हमें इनके साथ अपने स्ट्रेटजिक अलायंस को मज़ीद मजबूत करना चाहिए, और हमें इनके बजाय इसके इन सारा हम जो है ना इन पे रिलाई करें, हमें न्यू स्ट्रेटजिक अलायंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो करंट स्ट्रेटजिक अलायंस के चैलेंजेस हैं वो उनका हम ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद हम कुछ चेंजेस प्रपोज करेंगे कि पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इफ़र्ट करे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इफ़र्ट करे, वो डिप्लोमेटिकली इफ़र्ट करे, ताकि न्यू स्ट्रेटजिक अलायंस बने, न्यू पार्टनर बनाया जाए और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए। आप समझ लें हमने स्ट्रेटजिक अलायंस बना लिया, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर ले, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। दरअसल हमारा मकसद
اس سوال میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کس طرح اوپر اٹھانا ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہے پاکستان کی اکانومی کے، وہ بہت نازک حالات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان جس طرح ہم باتیں سن رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے منع بھی نہیں لینا چاہتا اس منحوس چیز کا، اور پاکستان میں یہ چیزیں ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہو جائیں گی، تو ریسورسز تک ایکسیس ہوگا پاکستان کا، جو مطلب جو ہمارا پارٹنرشپ ہوگا، جو ہمارا پارٹنر ہوگا، اسٹریٹجک پارٹنر، اس ضرور ظاہر ہے اس کے بھی ریسورسز ہوں گے، تو ہم اس کے ریسورسز تک ایکسیس حاصل کر سکیں گے اور اپنی پروڈکٹ اس تک پہنچا سکیں گے، اور وہاں سے جو چیپ پروڈکٹ ہے، سستی چیزیں ہیں، وہ پاکستان میں لے آ سکیں گے، اور اس طرح مارکیٹس، نئے مارکیٹ کھل جائیں گے، ہمارے جو ٹریڈر ہوں گے، انویسٹر ہوں گے، وہاں سے ٹریڈنگ کریں گے، اپنے پروڈکٹ لے جائیں گے، دوسروں کا پروڈکٹ لے کے آئیں گے، تو اسٹریٹجک الائنس کا یہ فائدہ ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے ایکسیسنگ ڈیولپمنٹ ایڈ۔ ڈیولپمنٹ ایڈ کو ایکسیس کس طرح کر سکتا ہے پاکستان؟ پاکستان کو اس وقت کرنٹ ڈیولپمنٹل سچویشنز اور چیلنجز کا سامنا جو ہے، ہم اس کا اوور ویو لیں گے، اور ہم اپنی فارن پالیسی میں کچھ چینجز پرپوز کریں گے، جس طرح کہ انگیجنگ ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ ہماری فارن پالیسی میں ڈپلومیٹ جو ہیں وہ انگیج کریں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو، اور ڈونر نیشن تک ایکسیس حاصل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جو نیشنز ڈونیٹ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹل کے لیے، جو نیشن ڈونیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، جو نیشن ڈونیٹ کرتے ہیں کلین اینڈ گرین انرجی کے لیے، ہمیں ان نیشن تک ایکسیس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاکستان میں ڈیولپمنٹل ایڈ کو لا سکیں اور پاکستان اپنی ترقی کی طرح راہ پر گامزن ہو سکے۔ فرض کریں ہم نے ڈیولپمنٹ ایڈ تک ہم نے ایکسیس حاصل کر لی، ہم نے ڈونر نیشن ڈھونڈ لیا، ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو انگیج کر لیا، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے کسی نہ کسی طرح ہم نے کہیں سے بھی فائدہ لانا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اس سے پاکستان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان کی پاورٹی ریڈکشن ہے۔ پاورٹی ریڈکشن سب سے زیادہ پاکستان کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ پاورٹی ریڈکشن ہے۔ تقریباً 50 سے 60% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، تو پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے فوڈ کا انتظام کرے، پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے جابز کا انتظام کرے، پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اکانومی کو بہتر کرے، انفلیشن ریٹ کو نیچے لے کے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ سانس لے سکیں صحیح سے، یہ اپنی زندگی گزار سکیں، اچھے سے صحت مند زندگی گزار سکیں، ان کے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، اور ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے۔ کنکلوژن یہ دیکھیں گے کہ پاکستان فارن پالیسی ٹریڈسٹ اکنامک چیلنجز، دوبارہ ریکیپ کریں گے اس کو۔ امپورٹنس آف کمپریہنسو اپروچ ٹو فارن پالیسی اینڈ ایڈریسنگ پاکستان اکنامک چیلنجز، ٹھیک ہے، پاکستان کے فارن پالیسی کی اہمیت کیا ہے، پاکستان کے کرنٹ اکنامک چیلنجز کو اوور کرنے کے لیے کال ٹو ایکشن فار پالیسی میکر ٹو کنسیڈر اینڈ امپلیمنٹ دیز چیلنجز۔ جو بھائی جان یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے پالیسی میکر ہماری بات کہاں سنیں گے؟ اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ چینجز کریں بھائی ہماری اکانومی فلرش ہوگی، ہم صرف ان کو کال دے سکتے ہیں کہ ایکشن لیں پالیسی میکر کو، ہم یہ ان کو فورس نہیں کر سکتے، فورس تو وہ ہمیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ پاکستان میں اس وقت جو کرنٹلی اکنامک چیلنجز ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہائی انفلیشن، اور جی قیمتیں بہت زیادہ آسمان کو چھو رہی ہیں، چھوڑیں اس بات کو، آپ سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ سے باہر نہیں ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ جناب خسارہ، پاکستان کی حکومت اس وقت بہت بڑے خسارے میں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی تقریباً انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، پی آئی اے، ریلوے، یہ سارا خسارے میں چل رہے ہیں، تو پاکستان کو انویسٹ کرنا چاہیے پبلک گوڈز اینڈ سروسز میں، پاکستان کو اس چیز کو اوور کم کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نیکسٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس۔ پاکستان کے جو امپورٹ ہیں وہ ایکسپورٹ سے بڑھ گئے ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور اب جو ہے نا پیمنٹ کرائسس میں بیلنس نہیں رہا۔ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے جابز نہیں ہے، تو یوتھ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو برین ڈرین ہو رہا ہے۔ انرجی کرائسس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، جب تک ہم انرجی کرائسس کو اوور کم نہیں کریں گے، ہماری انڈسٹری فلرش نہیں کرے گی، ہمارے پاس اتنے زیادہ گوڈس نہیں بنیں گی کہ ہم ان کو
بیچ کے فارن انویسٹمنٹ کو لاز کے فارن انویسٹمنٹ انرجی کرائسس فارن انویسٹر ہمیشہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں انرجی کے حالات کیسے ہیں، پاکستان بجلی کتنے گھنٹے پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ انڈسٹری چلتی ہے انرجی پہ۔ اگر وہ خود سے انرجی جنریٹ کریں اور یوٹیلائز کریں، اپنا پروڈکٹ بنائے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور قیمتیں ویسے بھی پھر بہت زیادہ ہو جائیں گی پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان انویسٹمنٹ کلائمیٹ از اے مکسڈ پکچر۔ اس زمن میں پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے کچھ نہ کچھ ایزی ریگولیشن اینڈ آفرنگ انسینٹیوز آفر کیے ہیں، اور ایزنگ ریگولیشن میں کچھ ایز لے کے آیا ہے فارن انویسٹرز کے لیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان نے انٹروڈیوس کرا ہوا یا ون سٹاپ شاپ کو، تو یہ جو لوکل بزنس مین ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر پاکستان نے اسپیشل اکنامک زونز اسٹیبلش کی، اس سے فارن انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، فارن انویسٹرز اٹریکٹ ہوگا، وہ آ کے اسپیشل اکنامک زونز، وہاں پہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں بہتر ہوں گے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر رکھی جائے گی تاکہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکے۔ دوسری طرف پاکستان کو سیورل چیلنجز، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ وہ چیلنجز میں سب سے اہم جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی سچویشن ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہے، روز ہوتے رہتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہائی لیول آف کرپشن ہے۔ دیکھیں ان چیزوں، ان لانتوں کے باوجود بھی کیسے فارن انویسٹر آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے گا، اتنے ساری لانتے ہیں، سیکیورٹی سچویشن خراب ہے، ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ کوئی اور جگہ، نہ سیر و تفریح کی جگہ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ اس کو پکڑ رہا ہے، وہ اس کو پکڑ رہا ہے، وہ اس پہ کیس کر رہا ہے، وہ اس پہ کیس کر رہا ہے، وہ اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ اس کو ملک پاکستانی قوم کے لیے کوئی بھی بات نہیں کر رہا، روٹی کپڑا اور مکان کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اس وقت جو انرجی کرائسس ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم ڈیزل کے جو پرائسز ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دشمن کو زیر کیسے کرنا ہے، سب اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان کو کیا چاہیے کہ اپنے انفراسٹرکچر میں بہتری لے کے آئے، ٹرانسپورٹیشن میں بہتری لے کے آئے، انرجی میں بہتری لے کے آئے، ٹیلی کمیونیکیشن میں بہتری لے کے آئے۔ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن اگر بہتر ہوگا، نیٹ ورک آف روڈس ہوں گے، پورٹس صحیح ہوں گے، ایئرپورٹس صحیح ہوں گے، تو اس سے جو ہے نا وہ گڈس کی ٹرانسفر وہ آسان ہو جائے گی۔ انرجی، اگر آپ کے پاس انرجی کرائسس نہیں ہے تو آپ کی انڈسٹری فلرش کر سکتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ٹو اٹریکٹ مور انویسٹمنٹ،